السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 102۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں، یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر اب تک آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے، کمنٹس ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ اتنی محنت سے وہ لوگ اتنے سال لگا کے اتنے مہینے لگا کے رائٹر ایک ناول کمپلیٹ کرتا ہے، تو اس کا تو پورا پورا حق ہے کہ آپ اس کے ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلے اس ناول کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ مسز معینہ متفکر اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی پولیس اسٹیشن گیا تھا، کوری ان کے روبرو بیٹھی تھی۔ آ جائے گی وہ مسز معینہ۔ مسز معینہ اسٹول پر گھوم کر باہر شیشے سے بار بار جھانک رہی تھی۔ قدموں کی آواز دکان میں سنائی دی۔ تھوڑے فاصلے پر ان کی پارٹنر ریکھا بیٹھی ہوئی تھی، جو اب انہیں تسلیاں دے دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے باہر دیکھا، شاید گاہک ہے۔ حاجرہ اندر چلی آئی۔ کوری نے باہر دیکھا تو فوراً بولی، یہ آ گئی۔ مسز معینہ نے اسے دیکھا تو حرکت نہیں کر سکی، اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، گال دونوں جانب سے سرخ، ماتھے پر خروچ۔ وہ کاؤنٹر سے گھوم کر باہر آئی، اس کی کونی سے تھوڑا خون نکل رہا تھا۔ انہوں نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم گری ہو؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن میں ٹھیک ہوں، ریکھا ان سے کہنے لگی۔ اس کو فوراً ہسپتال لے جاؤ معینہ۔ کوری اسے دیکھتے ہوئے آگے چلی آئی۔ اس کو تھانے بھی جانا پڑے گا۔ مسز معینہ اسے لے کر فوراً باہر نکلی۔ پہلے ہم ہسپتال چلیں گے۔ ابراہم دفتر میں ابتر ہوتی حالت میں بیٹھا بلی کی کال کا منتظر تھا، تبھی چیف پروسیکیوٹر کمرے میں چلے آئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے وہ اٹھا۔ سی سی پی وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے میز پر رکھے ثبوت کی جانب اشارہ کیا۔ اس عورت کو برا بھلا کہنے سے پہلے میری ایک بات سن لے۔ یہ جو ثبوت ہے وہ میں نہیں بلکہ وہ شیطان کی وکیل لے کر آئی تھی۔ وہ تاثر نہیں دے سکے، اور وہ لیڈی جارجیانا کی دعوت میں گئی تھی۔ میری مخفی گواہ وہ تھی، اور اس وقت اسے اغوا کر لیا گیا ہے، اور میرا دوسرا گواہ جس نے مارکس کی مدد کی وہ اپنی گواہی سے مکر گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے اس نے یہ مارکس کو دھمکانے کے لیے کیا تھا، اور وہ اس وقت اپنی آنے والی فلم کی وجہ سے کوئی بدنامی مقدور نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائے، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اور وہ بنا کچھ کہے جانے کے لیے گھوم گئے۔ ہاں، اور وہ تھکان سے کرسی پر بیٹھا۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے پھر فور ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، بلی تھانے میں بیٹھا تھا، وہ مل گئی ہے، اور ابھی تمہاری ماں اسے ہسپتال لے کر گئی ہے۔ کیوں؟ وہ ذرا چونکا۔ اس پر تشدد کیا گیا ہے اور وہ گری بھی ہے۔ وہ کسی برے خیال کے خوف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دعا کرو اس کے بچے کو کچھ مت ہو، نہیں تو اس سب کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ اور کیا چلا جاتا تمہارا اگر تم اسے معاف کر دیتے؟ فکر کے مارے مشتعل ہو گیا۔ اچھا، بس کس ہسپتال میں ہے وہ؟ یہ سوچتے اس نے خود ہی قیاس کیا، وہی ہوگی جہاں پہلے گئی تھی۔ اچھا، بلی کو یاد آیا، پولیس افسر اس کا بیان لینے وہاں گئے ہیں، احتیاط کرنا۔ ٹھیک ہے، اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر الٹراساؤنڈ مانیٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مسز معینہ نے حاجرہ کو دیکھا، وہ خاموشی سے لیٹی ہوئی چھت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے 5 ہفتے ہو چکے ہیں، مگر اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مسز معینہ مشین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تصویر میں وقفے سے کچھ دکھتا اور پھر چھپ جاتا۔ ڈاکٹر نے پوزیشن بدلی، پھر دکھتا پھر چھپ جاتا۔ سب ٹھیک ہے؟ مسز معینہ فکر سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر مشین کی جانب دیکھتے کہنے لگی، پر کچھ عجیب ہے اس میں۔ وہ مشین میں کھوپ کی ساخت دیکھ کر کہہ رہی تھی، مجھے اپنے موکلہ سے ملنا ہے۔ اگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ ٹیشو پکڑ کر پیٹ سے جیل صاف کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کمرے پر باندھنے لگی۔ ڈاکٹر نے مسز معینہ کو دیکھا۔ مجھے بہت حیرت ہے، یہ عورت اتنی بری طرح گرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا۔ مجھے بھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ نہ جانے وہ کیسی پکی جان تھی جس نے دنیا میں آنے کی ٹھان لی تھی، اور اس کے لیے ہر حملہ بے سود ثابت ہو گیا تھا۔ دکھ، فکر، مار اور سفر ہر چیز کو چت کر چکا تھا۔ وہ باہر آئی تو اس نے پولیس افسروں کو دیکھا جو اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ میں ہوں بیرسٹر حاجرہ۔ وہ ان کی جانب چلی آئی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور ان میں سے ایک بولا، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ ہلایا، شوق سے، پر میں نے اغوا کار کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پیسے چھیننے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مجھے کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ اس نے اپنے زخم انہیں دکھائے۔ بوٹوں کی چاپ پر اس نے سامنے ابراہم کو دیکھا، چہرے پر بے تحاشا شکنی تھی۔ 1 منٹ، وہ اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مشکور انداز میں کہا، مجھے بچانے کا شکریہ، اب ہماری دوستی ہو گئی ہے۔ اس نے اسے بازو دکھایا۔ پرے ہٹو، وہ چونک گئی۔ چارجز نہ بھی لفٹ ہوتے تو عدالت میں کوئی تم جیسا وکیل اسے بری کروا دیتا۔
اب اس نے پولیس افسروں کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ باقی سب ٹھیک ہے، اس نے اسے دیکھا۔ حاجہ نے سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے لگا تھا کہ اب تم میری مدد کرو گے، اور وہ سوچنے لگا۔ وہ اسپتال آنے کے لیے نکل رہا تھا مگر دفتر کے کام سے اسے گھر جانا پڑا۔ صبح اس کی کچھ کھوج کے ڈاکیومنٹ گھر میں رہ گئے تھے، انہیں لینے وہ گھر آیا تھا۔ اسے اسپتال جاتے ہوئے راستے میں انہیں اپنے کیس کے کھوجی کو دینا تھا۔ گھر سے نکلتے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ رکا اور پلٹا، گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب آیا، اس نے ریسیور اٹھایا۔ میں الفریڈ بینک سے بات کر رہا ہوں۔ اسے یاد تھا کہ حاجہ نے بینک میں رابطے کے لیے 2 نمبر لکھوائے تھے، ایک اپنی سابقہ رہائش گاہ اور ایک مسٹر عمر کے گھر کا۔ مجھے مس ہاجرہ سے بات کرنی ہے، وہ کہنے لگا۔ مس ہاجرہ اس وقت ہسپتال میں ہے، کوئی ضروری بات ہے تو مجھے بتائیے۔ اور اگلی بات جو اس کے کانوں میں پڑی وہ پیسوں کے ٹرانسفر ہونے کی تھی تو وہ بک گئی تھی، اور ابراہم کا اس کے لیے موم ہوتا دل پھر سے سخت ہو گیا تھا۔ حال میں وہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں تھانے۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ ابراہم نے اس کا بازو کھینچا۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ پولیس افسر درمیان میں آنے لگے تو اس نے ہاتھ دکھایا۔ کوئی بات نہیں، ہم دوست ہیں، وہ بدبخت مسکرا کر بولی تھی۔ افسوس تم بک گئی۔ وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ مجبور ہوں، پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ مجھے بلی کے کھوجیوں کو پیسے دینے ہیں اور مجھے خود کو بچانا بھی تھا۔ آئی ایم اے سنگل موم ناؤ، ذمہ داریاں وہ یہ کہہ کر مسکرائی اور جانے لگی۔ اس نے کربناکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور مٹھیاں بھیج لی۔ ہاجرہ، اس کے لب ہلے۔ مین بچ، وہ اسے استعمال کر کے رپورٹ کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ایک موقع تھا جسے ہاجرہ نے پیسے لے کر ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اپنی موکلہ سے چند سوالات کرنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور بیرسٹر بیٹھا تھا اور دوسری جانب اس کے ساتھ سالیسیٹر بیٹھا ہوا تھا۔ بیرسٹر صرف سالیسیٹر کی موجودگی میں انٹرویو کر سکتا ہے، کیونکہ انگلستان میں سالیسیٹر ہی موکل کے بیرسٹر سے ملواتا ہے۔ اس کے سامنے قیدی کے لباس میں ایک خاتون بیٹھی تھی جس پر اس کی بیٹی کے قتل کا الزام تھا۔ وہ خاتون بغور حاجرہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ، وہ فوراً اسے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہنے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی خیال سے اس خاتون نے کہا۔ آپ؟ میں انگلستان میں نہیں تھی لیکن وکالت کرتی رہی ہوں۔ یہ سنتے وہ عورت مطمئن ہو گئی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی فائل اٹھائی۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی۔ آپ نے؟ وہ کہتے کہتے رکی۔ اس نے ماضی کے جھروکے سے خود کو دیکھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مارا ہے کہ نہیں؟ روبرو بیٹھا ملزم کرب سے کہنے لگا۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تو وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اگر کیا ہے تو بتا دیں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جہاں جہاں جو جھول ہوئے ہیں آپ سے وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کو سنبھال سکوں۔ اس نے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا۔ اسے بخت روا کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ تمہیں تو تمہاری اولاد ٹھیک کرے گی، اس نے پوچھنے کی کوشش کی۔ آپ نے؟ اس نے خود کو کرسی سے گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ آپ اپنی جانب کی کہانی بتائے۔ وہ اسے بتانے لگی۔ 1 ہفتے قبل میری 13 سال کی بیٹی سڑک حادثے میں زخمی ہو گئی۔ اس حادثے کے سبب اس کے دماغ کو چوٹ پہنچی تھی۔ ماہرین کے مطابق اس کا دماغ گزرتے وقت کے ساتھ ختم ہو رہا تھا اور اس کی موت ہونے والی تھی۔ اسے دوا دی جا رہی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں بچنے کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ میری بیٹی اذیت میں تھی، اس لیے میں نے… وہ سر جھٹک کر رونے لگی۔ ہاجرہ اسے دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگی مگر وہ رک گئی۔ پھر بھی یہ غلط تھا، اس کے لیے اجازت ضروری تھی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، میں اسے تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ اب نہیں بچ سکتی، اور وہ ڈاکٹر میرا شاگرد رہ چکا تھا۔ اس کا بھاؤ اٹھا۔ شاگرد؟ وہ ہم کلام ہوئی۔ ابھی برین انجری نہیں ہوئی تھی، یہ کیس ٹف ہونے والا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، تو آپ کے شاگرد نے آپ کے حق میں گواہی دی؟ آنکھوں سے قطار در قطار آنسو گرے۔ نہیں۔ تو آپ نے خود طبیب ہو کر ایسا کیوں کیا؟ اسے یہ جان کر کافی حیرت ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے کہنے لگی، میں سکتے میں تھی، میری ایک ہی بیٹی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میں کچھ سمجھ نہیں سکی، میں بالکل سکتے میں تھی۔ حاجہ نے فائل کے کاغذات پلٹے۔ آپ پچھلے 5 سال سے طلاق یافتہ ہے، میں نے سنا ہے آپ کافی عرصے سے ایک آدمی سے مل رہی ہے۔ وہ عورت جذباتی ہو گئی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں باپ کے لیے اپنی بیٹی کو جان سے مار سکتی ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اگر مجھے اسے مارنا ہوتا تو میں اس کی نگہبانی کیوں کرتی؟ اس کی نگہبانی کے حق کے لیے عدالت میں کیوں جاتی؟ ریشنل ہو کر سوچو تو وجہ خرچہ ہو سکتا ہے۔ اس نے خود سے کہا۔ وہ یہ اس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھے سالیسیٹر اور بیرسٹر کو دیکھا۔ سالیسیٹر نے کام تو ٹھیک کر دیا ہے، وہ خاتون آنسو پوچھنے لگی۔ اور کہیں آپ کے شاگرد کے ساتھ کوئی عداوت تو نہیں تھی؟
उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, वो बहुत लायक इंसान है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। ये केस मेरे साबिका शौहर ने मुझ पर किया है ताकि वो मुझसे बदला ले सके, वो कहने लगी। फिर भी ये तरीका गैर कानूनी था। अभी तक उसके दिमाग की मौत नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि हर बढ़ते हुए दिन के साथ आपकी बेटी की सूरत हाल बिगड़ रही थी, तो ये केस आपके हक में हो सकता है, और सोने पर सुहागा तब होगा जब आपका शागिर्द आपके हक में गवाही देगा। उसने मशकूर अंदाज में कहा, शुक्रिया। इंटरव्यू करके वो फाइल सीने से लगाए सड़क पर चल रही थी। एक वकील और एक डॉक्टर कभी भी अपने मरीज और अपने क्लाइंट पर गिव अप नहीं करता। मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर ने अबेट किया है, उसने मुलजिमा को इंस्टिगेट किया है। अगरचा वो क्राइम के वक्त वहाँ नहीं था, पर अबेटिंग हो चुकी थी, और अबेट करना एक सेपरेट ऑफेंस है। नौजवान करीब से साइकिलों पर से गुजर रहे थे। शागिर्द उस्ताद को याद रखते हैं, मगर उस्ताद किसी किसी शागिर्द को याद रखता है। क्या ये वाकई एक साबिका शौहर का बदला है? उसने एक गहरी सांस ली। रेस्तरां के बाहर से गुजरते उसने अंदर मेज पर बेल्जियन वेफल की प्लेट देखी, जिन पर से स्ट्रॉबेरी फिसल कर गिर रही थी। वो आगे बढ़ी। सामने से एक कम उम्र बच्चा चॉकलेट कैरेमल च्यूरो खाते हुए जा रहा था। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, एसिड रिफ्लेक्स। ये याद करते उसने खुद को कंट्रोल करना चाहा। थोड़ा सा वो ये सोचते हुए रुकी, एक आइसक्रीम तो खा ही सकती हूँ। वो रेस्टोरेंट के बाहर मेज पर बैठ गई। एक आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होता। उसने ऑर्डर दिया और अपने सामने रखी बोतल में से चमेली का फूल निकाला और उनकी पत्तियां तोड़ने लगी। मैं ये केस लड़ूं, मैं ये केस ना लड़ूं, मैं ये केस लड़ूं, मैं ये केस ना लड़ूं, मैं ये केस लड़ूं, मैं ये केस ना लड़ूं। उसने फूल की सारी पत्तियां तोड़ दी, मगर उसने उस खाली टहनी को देखते हुए मेज पर रखा और मुस्कुराई। मगर मैं तो ये केस लड़ूंगी। उसे बस फूल तोड़ने का बहाना चाहिए था। गुलाब जैसे मुल्क में मैं डंडेलियन हूँ, उसूलों और शर्तों से ना बनने वाली, बागी उड़ जाने वाली। किसी के लिए फूल नशा है, किसी के लिए आज़ादी। वेटर उसके सामने वेफल आइसक्रीम रखने लगा। उसने उसे देखकर कहा, शुक्रिया। फिर उसने उस आइसक्रीम को देखा। तहलील यहाँ होती तो हर रोज़ एक नई आइसक्रीम ट्राई करती। इंग्लिस्तान वापस आने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं था जब उसे अपने लोगों की याद नहीं आती थी, जब उसे अपने मुल्क की कदर नहीं होती थी। अब्राहम चीफ प्रोसिक्यूटर के कमरे में मौजूद था। उनके साथ उनके असिस्टेंट भी मौजूद थे। वो सर झुकाए खड़ा था। चीफ प्रोसिक्यूटर कहने लगे, इस सूरत हाल की वजाहत पेश करो और मुझे कोई हल निकाल कर दो, नहीं तो तुम फारिग हो। अब्राहम ने गला साफ किया। मैं अब भी सूरत हाल संभाल सकता हूँ। डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। उस औरत ने मार्क्स के खिलाफ गवाही नहीं दी। सर, उसे रहने दें, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। और वो लेडी जॉर्जियाना की दावत में सिर्फ 10 मिनट रुकी थी। उसकी गवाही बआसानी रद्द हो सकती है, या मुखालिफ वकील ये भी जवाब पेश कर सकता है कि मार्क्स आया हो और जल्द चला गया हो। उन्होंने जोर से मेज बजाई। अब्राहम, ये हमारा काम नहीं है। सर, वो हामला है, तो मैं क्या करूँ? वो इश्तियाल में आए। बाहर का दरवाज़ा खटखटा। चीफ प्रोसिक्यूटर ने इजाज़त दिया। जाओ। क्लर्क अंदर कागजात लेकर चला आया जिन पर उन्हें दस्तखत करने थे। चीफ ने बात जारी रखी। इस शहर में कितनी औरतें हामला है, तो क्या हमने उन सब का ठेका उठाकर रखा हुआ है? और अगर उसकी जान को खतरा है, हम उसे हिफाजत देंगे। आखिरी बात, वो औरत नहीं, वकील है, शैतान की वकील। अब्राहम ने फिर बहस की। सर, वो आज अगवा हुई है। डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर ने उसके सामने कागज फेंके। उसने सर झुकाकर देखा, और अगवा होकर बचने के बाद वो अपनी मौकिला से मिलने भी चली गई। कागजात पर देखते अब्राहम की आंखें खुली। वो केस वो प्रोसिक्यूट कर रहा था। उसने जब्त से मुठ्ठियां भींची। हैरत की बात है, वो अगवा होने के बाद फौरी ही बाजियाब करवा ली जाती है, और चोटें लगने के बाद भी वो और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है। इंसान है कि देव का बच्चा है? अब्राहम ने सादगी से तस्दीक की। नहीं सर, वो देव की बेटी है। डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर खुफगी से बोले, बकवास मत करो। और वो खामोश हो गया। उन्होंने मेज बजाई। अब बताओ, इस मसले को हल कैसे करना है? उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, अभी हमें बेड़े की गवाही लेनी है। बेड़े ने मार्क्स की बिल्ली के बाल हाजरा को दिए थे। ये बात मार्क्स को नहीं पता, और अब उसे लग रहा है कि मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। वो सबूत गैर कानूनी है। चीफ ने मदाखलत की। बट इट्स अ हाई प्रोफाइल केस। वो उन्हें कायल करने में अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहा था। अगर वो बेड़ा मान जाए और खुद ये बाल पेश करके बयान दे कि उसने ये किसी और बिल्ली के लिए है ताकि वो मार्क्स को धमका सके, तो वो सबूत कानूनी हो जाएंगे, और फिर हम उनकी जांच करवा सकते हैं। डीएनए जेनोटाइपिंग।
کلرک کاغذات سیٹ کرتے ہوئے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ بیڑا انکار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، مگر ابھی ہمیں مارکس اور بیڑے دونوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ وہ اب ان کے مطمئن چہروں پر قائل ہونے کے تاثرات آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اب بھی آپ مجھے فارغ کریں گے؟ ڈپٹی چیف پروسیکیوٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب چیف سختی سے کہنے لگے، مگر میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اس عورت کی مدد کرنا چھوڑ دو، نہیں تو تمہیں اس سے دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ کلرک نے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا۔ وہ انگریزی میں سختی سے کہہ رہے تھے، اور پھر اختتام میں تم اس سے شادی کر لو گے۔ ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ اپنے شوہر کے بغیر انگلستان آئی تھی، اور اب پروسیکیوشن آفس میں فارغ اوقات میں ایک ہی گفتگو زیر بحث تھی۔ کیا وہ اسے دوبارہ قبول کرے گا؟ خاتون کلرک نے رائے دی، اس کی ماں نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے، اور ابراہم ان دنوں ہر روز گھر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ ان سب میں وہ کلرک ان کی پوری گفتگو سن کر اپنی میز کی جانب جانے لگا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مسز معینہ خاکی رنگ کے شاپر کو کھول رہی تھی، جس سے انہیں پگھلی ہوئی چیز کی خوشبو آ رہی تھی۔ حاجرہ اور مسٹر عمر صوفے پر بیٹھے خبریں سن رہے تھے۔ انکل، یہ جو مووی آ رہی ہے بریو ہارٹ، یہ اسکاٹش تاریخ کی مووی کو کیسے لگنے دے رہے ہیں؟ وہ اسکرین کی جانب نگاہیں مرکوز کیے بولے، بہت سازشیں چل رہی ہے، کسی طرح یہ مووی رک جائے۔ وہ یہ سوچتے تصور کرنے لگی، میں تو سوچ رہی ہوں بلی جب یہ مووی دیکھنے جائے گا تب کیا ہوگا؟ اور اس نے اسے تھیٹر میں نعرے لگاتے ہوئے تصور کیا، فری اسکاٹ لینڈ! وہ جوش سے سرخ چہرے کو مزید سرخ کیے چلا رہا تھا، آزادی، آزادی! یہ وہ وقت تھا جب اسکاٹش پارلیمان وجود میں نہیں آئی تھی، اور اسکاٹش اپنی پہچان کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے تھے۔ مسز معینہ نے پلیٹ میں پگھلی ہوئی چیز میں ڈوبی چپس نکالی اور اب چمٹے سے اس پر تشکیریں رکھنے لگی۔ مسٹر عمر حاجرہ کے لیے ایک سوئس ریستوران سے سوئٹزرلینڈ کی روایتی ڈش ریکلیٹ لے کر آئے تھے۔ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مسٹر عمر نے حاجرہ کو دیکھا۔ آ گیا پھر؟ حاجرہ نے تشخیرہ چکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا اسے اب یہاں آنا چاہیے۔ مسز معینہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ اس نے انہیں دیکھا۔ آنٹی، جو آج میں نے کیس لیا ہے نا، ابراہم اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے قبل انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی کیس نہیں لڑا تھا۔ اگر حاجرہ کو معلوم پڑتا کہ کوئی کیس ابراہم پروسیکیوٹ کر رہا ہے تو وہ اسے لینے سے فوری انکار کر دیتی، اور ابراہم شروع میں ملنے والے کیس دوسرے پروسیکیوٹر سے درخواست کر کے بدلوا لیتا، اور بعد میں اس کی معتربیت پر سوال نہ اٹھایا جائے، تو اس لیے اس نے چیف اور ڈپٹی پروسیکیوٹر سے خود ہی بات کر لی تھی کہ وہ حاجرہ کے خلاف کوئی کیس نہیں لڑنا چاہتا، جس پر وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ پر اب صورتحال کچھ اور تھی۔ ابراہم لاؤنج میں چلا آیا۔ حاجرہ نے اسے دیکھ کر چہکتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو! وہ خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر وہ کیس لیا ہے؟ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ پاپی پیٹ کی خاطر! مسٹر عمر اور مسز معینہ ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ابراہم چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے تمہید باندھی، میں تمہیں ایک موقع دینے والا تھا، پر اب بالکل نہیں۔ تم نے یہ جو آج گھٹیا حرکت کی ہے نا، اس کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ حاجرہ نے جھٹ سے اپنا دفاع کرنا شروع کیا۔ ابراہم، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ بلی نے مجھ سے 1 پاؤنڈ نہیں مانگا، لیکن اس کی نئی شادی ہوئی ہے، وہ بیچارہ اپنے کھوجیوں کو کہاں سے پیسے دیتا، اور میری وجہ سے وہ ہنی مون پر بھی نہیں جا سکا۔ وہ اس پر گرج پڑا، تو تم نے اس سے حرام طریقے سے پیسے دے دیے؟ وہ سادگی سے دیدے پھیلائے کہنے لگی، تو وہ جو ہر روز شراب پیتا ہے اور پورک اور بیکن کھاتا ہے، وہ کون سا حلال ہے؟ شٹ اپ حاجرہ! اسے اس کے دفاع پر غصہ چڑھ گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور چمچ سے فرائز اٹھا کر کھانے لگی۔ اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کا مزید دماغ کھولا۔ بس کھاتی رہنا۔ مسز معینہ اب درمیان میں بولی، تو اور کیا کریں؟ ماں کے دفاع پر اسے برا لگا۔ مام، آپ نے اسے یہاں سے کب نکالنا ہے؟ مسٹر عمر نے گلا صاف کیا۔ صاحبزادے! وہ ان کی جانب متوجہ ہوا، یہ گھر 50% میرا ہے اور 50% تمہاری ماں کا، اس لیے میں اس بچی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، اور فی الحال اس گھر سے نکلنے کی تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں پردیس میں اس جوان بچی کو گھر سے نکالوں، وہ بھی رات کے اس وقت، اس حالت میں جب وہ حاملہ ہے۔ حاجرہ منہ میں چمچ دبائے اسے دیکھ کر مسکرائی، اور اسے اس کی طنزیہ مسکراہٹ تیر کی طرح چبھی۔ مسٹر عمر، وہ بے بسی سے لب دبا کر رہ گیا۔ مسز معینہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایک عرصے بعد اس نے ان کے شوہر سے بات کی تھی، اور مسٹر عمر نے پہلی مرتبہ اسے باپ بن کر ڈانٹا تھا۔ پھر انہوں نے حاجرہ کو دیکھا۔
وہ چاہتی تھی اسے اس کا شوہر مل جائے، مگر وہ یہ بھی چاہتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہ جائے۔ ہمیں بعض لوگوں کو چاہنے کے باوجود بھی ان کی چاہت کے لیے انہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہی چاہت ہے۔ حاجہ نے گلا صاف کیا، اب میری بات سنو۔ ابراہم نے اسے دیکھا۔ اگر میں عدالت میں گواہی دینے سے مکر جاتی تو تصور کرو تمہاری اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی وہاں کتنی بدنامی ہوتی۔ میں نے تمہیں بچایا ہے اور تمہارے پاس ابھی ایک موقع ہے۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ رہی بات پیسے لینے کی، اگر میں پیسے نہ لیتی وہ مجھ پر کبھی یقین نہ کرتے، اور انہوں نے تو مجھے جاتے ہی مارنا شروع کر دیا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے پیچھے میرا پورا خاندان ہے، اس کا کیا ہوتا؟ اس وقت میں مرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، نہیں تو میں خودکشی کر لیتی۔ تمہیں پتا ہے میں اس میں پروفیشنل ہوں، پر وہ الگ بات ہے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائی۔ ابراہم بڑبڑایا۔ ٹش، تمہیں پتا ہے ابراہم، میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عالم رویا اور بے ہانک خواب دینے والے غیر نہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا سیویئر خود بننا پڑتا ہے۔ میں تمہاری آس پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، لیکن میری مدد کرنے کا شکریہ۔ اور وہ مزید کچھ کہے باہر جانے کے لیے مڑا۔ مسز موئنہ اٹھی اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے باہر جانے لگی۔ وہ دروازے پر آیا تو عقب سے انہوں نے اس کا بازو تھاما۔ بیٹا، اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ معاف کر دو اس کو، اس طرح تو تم خود کو بھی اذیت دے رہے ہو۔ کیا مجھے پتا نہیں تم ہر روز یہاں کیوں آتے ہو؟ مجھے پتا ہے تمہیں اس کی فکر ہے۔ مام، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ جب سے وہ واپس آئی ہے اس نے مجھ پر لندن کی زمین تنگ کر دی ہے۔ آج اس کی وجہ سے میری جاب جانے والی تھی۔ کیا یہ احساس ہے اسے؟ بیٹا، اس بچی کو کیا پتا تھا، کیا پتا کہ احساس کیا ہوتے ہیں؟ بیچاری کو کبھی پیار ملا ہی نہیں۔ اب تو وہ خود غرض بن کر ہی تو جیتی آئی ہے، اور اگر خود غرض نہ بنتی تو آج اپنے ملک میں کسی عام سے آدمی کی بیوی بن کر بیٹھی ہوتی۔ وہ ٹھہری۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو بھروسہ کرتا ہے وہ مات کھاتا ہے، جو عشق کرتا ہے زخم کھاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے ٹھکرایا جاتا ہے۔ اسے دنیا کا قانون سمجھ لو اور قبول کر کے آگے بڑھو۔ وہ رنجیدہ ہوا۔ موم، کیا آپ کو پتا ہے کہ لوگ دفتر میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ کہ میں اسے شادی کر لوں گا، اس کے باوجود کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کہنے لگی، اگر یہ تم کرتے تو کیا لوگ تب بھی ایسے ہی بات کرتے؟ اس نے انہیں دیکھا۔ بالکل کرتے، پر اس قدر بات کو ہوا نہ بناتے۔ وہ کہنے لگی، ایسا کیوں؟ کیریکٹر صرف عورت کا، مرد کا نہیں ہوتا، وہ کیریکٹر لیس ہوتا ہے کیا؟ اس نے ناراضی سے اپنا بھاؤ اکڑایا۔ موم، غلط لفظوں کا چناؤ۔ جواباً انہوں نے مزید طنز کیا، مجھے پتا ہے، مجھے کیریکٹر پروف کہنا چاہیے تھا۔ موم، اس نے بازو چھڑانا چاہا، مگر انہوں نے اسے مزید زور سے گرفت میں لے لیا۔ ہم کرسمس کی چھٹیوں میں پاکستان جائیں گے اور ہاجرہ کی دوست کو دیکھ کر آئیں گے۔ موم، پہلے یہ مسئلہ، اور اگر نہ ہوا؟ انہوں نے تراری سے پوچھا تھا۔ اس کا شوہر نہ آیا تو کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ انہوں نے پھر سے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ انہوں نے خود ضرورت کے تحت دوسری شادی کی تھی، اس لیے وہ ہندوانہ مشرقی سوچ کی حامل نہیں تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ زندگی میں ہم سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے، پر اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سب کو سب دینے لگے تو خود ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس نے ان سے بازو چھڑا لیا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا، اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مسز موئنہ نے آزردگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے باہر کا دروازہ بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ اسے صبح چیف کے کہے ہوئے الفاظ یاد آنے لگے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اس عورت کی مدد کرنا چھوڑ دو نہیں تو تمہیں اس سے دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن بات صرف محبت کی تھوڑی تھی، وہ اس کی دوست بھی تو تھی۔ اب محبت نہیں تو کیا ہوا، فکر تو تھی۔ اب اس فکر کا کیا کرے وہ؟ چیف کے الفاظ اس سے پھر سے سنائی دیے، اور اختتام میں تم اس سے شادی کر لو گے؟ وہ تمام تر خیال جھٹک کر خاموشی سے چلنے لگا۔ دریائے تھیمیز کا پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ سامنے ریلنگ کے بل جھکی لندن برج کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں ہاٹ کراس بند تھا۔ اسے تھیمیز کے پانی کو دیکھ کر شاز کے ساتھ اپنا راوی سے گزر کر بارہ دری کی سیر کا سفر یاد آ رہا تھا۔ غریبوں کے ہیمپٹن چلے؟ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ بن کو لبوں تک لے جاتے رکی۔ سامنے سے اسے بلی آتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں ہاٹ کراس بن کو دیکھا۔ تم پھر میدے کی بنی چیزیں کھا رہی ہو؟ اس نے اسے چکھا اور چباتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے، میری تمام رپورٹیں بالکل درست آئی ہے، اور میرا ایسڈ ریفلیکس
9 माह तक चलता रहेगा और इसकी वजह सिर्फ मैदा नहीं है। उसने रेलिंग पर हाथ रख लिए। उसने अपने फेनी पैक की जिप खोली और उससे एक पर्ची निकाली। उसने जिप बंद की और पर्ची उसकी जानिब बढ़ाई। मुझे इस बंदे की मालूमात करवा दो। सॉलिसिटर ने उससे कहा था कि वो डॉक्टर से इंटरव्यू करेगा, मगर पाकिस्तान में उसे ये दोनों किरदार सर अंजाम देने के बाद अब किसी दूसरे की मदाखलत पर कोफ्त हो रही थी। उसने उससे पर्ची लेकर एक नज़र उसे देखा और फिर जेब में उसे रखा। अच्छा, उसने अब उसे देखा। तुम ठीक हो? उसके होठ पर गिरने के सबब अभी भी निशान थे। उसने कंधे उचकाए। हाँ, शुक्र है तुम वक्त पर मिल गई और उन्होंने तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया। हाँ, उसे कुछ याद आया। उसने बन चखा। वैसे ये लंदन पुलिस कुछ ज़्यादा ही चौकस हो गई है। यहाँ मैं गायब हुई और वहाँ उन्होंने आंट मोयना से राब्ता भी कर लिया। क्या मतलब? बिली ने नासमझी से उसे देखा। तुमने लंदन पुलिस को क्या समझा हुआ है? जाहिर है अब तुम्हारे बैग से तुम्हारा पासपोर्ट और उनकी दुकान का कार्ड गिरेगा तो वो तुम्हें ढूंढेंगे ही ना। उसने बन चबाते हुए उसे देखा। कार्ड? उसने नासमझी से उससे पूछा। अगर कार्ड होता भी तो वो क्यों राब्ता करते? वो सिर्फ एक दुकान का कार्ड था और मेरे पास तो आंटी का कोई कार्ड नहीं था। बिली ने बहुत आन लिया। उसके पीछे आंट लिखा था। नहीं तो? वो उसकी जानी मुड़ी। मेरे पास उनका कार्ड नहीं था, मेरा बस पासपोर्ट गिरा था। वो भी इसलिए कि मैं सॉलिसिटर का नंबर निकालने लगी थी और तभी मुझे अगवा कर लिया गया था। बिली रेलिंग से लगा। कहीं इसमें तुम्हारे शौहर का कोई हाथ नहीं? उसने निवाला लिया। हो सकता है। उसकी नीली आंखें मटकने लगी। सोच तो मैं एक और चीज़ रहा था। उसने उसे देखा। हाँ? वो बेड़ा मुझे देखकर भागा क्यों था, जबकि वो इस्तगासा के सामने जवाबात दे चुका था। हाजरा रुक गई। मुंह में बंद का निवाला था। उसने उसे देखा। कुछ फासले पर एक आदमी कान से फ्लिप मोबाइल लगाए खड़ा था। वो वही आदमी था जो हाजरा से मिलने आया था। चीज़ें जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है। फ़ोन के उस पार समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साइप्रस लिमासोविल पोर्ट में कश्तियाँ खड़ी थी। गर्क आंखें जगमगाई। शाह से पेन कॉलर शर्ट और जीन्स में मलबूस था। बाल बैठे हुए थ्यावर सा थ्यावर सामने थे थ्यावर सामने से माथे पर बाल बैठे हुए थे और सामने से माथे पर गिर रहे थे। उसने रिसीवर कान से लगाया हुआ था। उसने तुम्हें आते ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था। उसे पता था वो उसे ट्रैक कर लेगी। आई न्यू इट फ्रॉम द बिगिनिंग। शी कैन फाइंड मी इवन व्हेन आई एम इनविजिबल। वो उसे ट्रैक कर लेती थी। वो हमेशा उसे ट्रैक कर लेती थी। वो एक बार में मौजूद था। उसने अपने सर पर खड़े दराज कद गंजे गोरे को देखा। वो बगैर आस्तीन की शर्ट में मलबूस था, बाजू पर टैटू बने हुए। उसने उर्दू में कहा, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? उसने सफाकी से इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं इतने लोगों में ये खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं पहले ही तुम्हें एक पाकिस्तानी भाई होने की हैसियत से एक फेवर दे चुका हूँ। वो हिफाजती तदाबीर की वजह से बात नहीं कर सकता था। ये उसकी तंजीम की शराइत थी। वो भी एक महदूद टेक्नोलॉजी रखने वाला ज़माना था जब हम चाह कर भी किसी अपने को नहीं देख नहीं सकते थे। उसके वापस आने में अभी दिन थे। उसे साइप्रस से इटली और फिर इटली से इंग्लिस्तान जाना था। उसने इसरार करने की बजाय पूछा, कैसी है वो और क्या तुम उससे मिलने गए थे? पहले मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उस वेटर तक ये खबर पहुंचाई कि वो गिरफ्तार होने वाला है, ताकि मैं इस सब से बाहर रहूं। पर जब मुझे ये पता चला कि उसने मुझे बचाने के लिए उस जापानी के क्लिनिक से मेरी फुटेज वाली कैसेट उड़ाई है तो फिर मुझे उससे मिलने जाना पड़ा। जब उसे तुम्हारी खबर मिली तो वो इस कदर रंजीदा हो गई कि उस रंज ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। उसकी आंखें जरा फैली। परेशानी की बात नहीं है, वो हामला है। लबों पर एक मुस्कुराहट उतर आई थी। उसने टेलीफोन की तार को थाम कर एकदम छोड़ा। उसके दोस्त अच्छे हैं, उसका ख्याल रखते हैं। वो अपने प्रोसिक्यूटर दोस्त की माँ के साथ रह रही है और तुम्हारा काम भी करवा रही है। मैं उससे मिलने गया था तो उसने मुझसे कहा, मैं उस प्रोसिक्यूटर पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन मैं खौफ हूँ कहीं वो कल को मेरे लिए कोई मसला ना बना दे। वो संजीदगी से बोला, उसे कुछ करना होता तो अब तक कर देता, छोड़ दो उसे। और उसने खुद से कहा, वैसे भी हाजा ने इंग्लिस्तान में उस बेचारे पर ज़मीन तंग कर दी होगी। गाल के करीब एक गड्ढा पड़ा। कुछ रोज़ पहले उसकी वजह से उस प्रोसिक्यूटर की जॉब खतरे में पड़ गई थी और इसके बावजूद वो उसके साथ ताउन कर रहा है। इसके अलावा उसके स्कॉटिश दोस्त ने उसके लिए अपना हनीमून तक मुलतवी कर दिया है। उसे ये बात जानकर काफ़ी हैरत हुई थी कि बिली ने उसके लिए अपना हनीमून मुलतवी कर दिया है।
وہ یوں ہی اپنے اسکاٹش دوست کے راگ نہیں الاپتی تھی۔ اس نے پاکستان میں بھی جب جب اس سے مدد مانگی تھی اس نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے رب سے تھوڑا شکوہ بھی ہوا تھا، یہ اللہ اچھے دوست خود غرضوں کو ہی کیوں دے دیتا ہے؟ اس کیس کے چکر میں تمہاری بیوی اغوا ہو گئی تھی، میں نے اسے بچایا ہے، وہ اس سے بدلہ مانگ رہا تھا۔ لندن آؤں گا تو فیور دے دوں گا۔ وہ براہ راست پولیس کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے اغوا کنندہ کو اسے لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اغوا کاروں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اسے لے کر کافی آگے نکل چکے تھے۔ اب صرف ایک واحد حل تھا اور وہ تھا اس کے پیچھے کلو چھوڑنا۔ یہ اچھا ہوا تمہاری بیوی نے سودا کر لیا اور اس پروسیکیوٹر نے بھی اس کی مدد کر دی۔ فکر کی بات نہیں ہے، کچھ چوٹیں لگی ہے پر ٹھیک ہے وہ۔ یہ سنتے وہ کچھ پوچھنے لگا، تمہارا بچہ بھی؟ جواب سن کر وہ خاموش رہا۔ اس کی مدد کرتے رہنا، میں آ کر تمہارا کام بھی کر دوں گا۔ اسے انگلستان سے نکلنا تھا، وہ کافی عرصے سے وہاں اللیگل تھا۔ ایک بات اور، اسے یاد آیا، جلد از جلد کام نپٹا کر واپس آؤ۔ یہاں ایک خبر اڑی ہوئی ہے کہ تمہاری بیوی سے ابراہم کی شادی ہو رہی ہے اور جب سے وہ آئی ہے وہ ہر روز اپنے گھر جا رہا ہے۔ شاز نے بھو اٹھایا۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر ضبط کیا، آنکھوں میں بیزاریت کے آثار واضح تھے۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، اسے بڑی شدت سے 3 لفظ یاد آ رہے تھے، بلی، خواب اور چچڑے۔ ہاں، بلی کے خواب میں چچڑے۔ مجھے پتا ہے یہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، اس لیے میں نے اس کے کھوجی دوست کے ذریعے تمہاری بیوی کو ایک کیس دے دیا ہے جسے وہ پروسیکیوٹ کر رہا ہے۔ اب وہ کچھ دن کے لیے اس سے دور رہے گا۔ سر پر کھڑے آدمی نے گھور کر اسے اشارہ کیا، اچھا چلو۔ وہ فون رکھنے لگا، اس کی مدد کرتے رہنا۔ ہاں، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس نے فون رکھ دیا اور تیزی سے اڑ کر جانے لگا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی بند مٹھی کھولی اور اس میں ہاجرہ کی تتلی پن نظر آئی۔ ہاجرہ! شاز ہاجرہ کے ہاتھ میں رجب کا دیا ہوا ہارمونیکا تھا، بلی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے؟ اس نے بلی کو دیکھا، اسے میرے بارے میں پتا ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے، ظاہر ہے وہ ہر قدم پر ہماری مدد کر رہا ہے تو اسے تمہاری پل پل کی خبر ہوگی، بس وہ تم سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ میں نے سنا ہے ایسی تنظیمیں کام ہو جانے تک رابطہ نہیں کرنے دیتی۔ اس نے اس ہارمونیکا کو دیکھا اور پھر اسے فینک پیک میں رکھنے لگے۔ کون خواہش کرتا ہے دنیا کے جمگھٹ کی؟ میں تو تنہا اس تاریک راستے پر چلتی رہوں گی تب تک جب تک یہ روش منور نہ ہو جائے۔ وہ طمانینت سے یہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ بلی نے اسے چلتے ہوئے دیکھا تو اس کا تعاقب کرنے لگا، میں کل تمہیں اور ابراہم کو چائنا ٹاؤن کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے اسے دیکھا، پرانے دن یاد کریں گے؟ نہیں، رہنے دو، مجھے نہیں چلنا، تم کوری کو لے جانا۔ کوری تو آئے گی، وہ جھٹ سے بولا تھا۔ اس نے موڑ سے اسے دیکھا، دیکھو میں تمہیں ابھی سے ہدایت کر دیتی ہوں، تمہاری بیوی ایک نفسیاتی مریضہ ہے، ہر جگہ تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہے، مجھے تو بہت شکی لگتی ہے، اس لیے میری مانو پہلی فرصت میں اسے طبیب نفس کو دکھا دو، مجھے اس میں اوتھیلو والے مرض کی علامات محسوس ہو رہی ہے۔ اوتھیلو سنڈروم بلا وجہ میاں یا بیوی کا ایک دوسرے پر شک کرنا اور بے بنیاد الزامات لگانے کا مرض ہے، نفسیات میں اسے جیلسی پیتھولوجی کہتے ہیں۔ بلی کو برا لگا۔ دفع ہو جاؤ، حاجہ نے اس کا شانہ دھپکا، کوئی بات نہیں، نفسیاتی رفیق حیات رکھنے کا زمانہ ہے، اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ اٹس ان ٹرینڈ ناؤ۔ بلی روٹ کر جانے لگا۔ حاجر نے پھر سے اس کا شانہ دھپکا۔ میرے اپنے شوہر کے ساتھ دماغی مسئلہ ہے، وہ اکثر خود کو عالم رویا کے جہاں میں دیکھتا ہے، ایلیز ان ونڈرلینڈ سنڈروم کی ایک علامت۔ یہ سنتے بلی نے اسے دیکھا اور اسکاٹش زبان میں بڑبڑانے لگا، اس جیسی سائیکوپیتھ کے ساتھ رہ کر کسی کو بھی کسی بھی قسم کا سنڈروم لاحق ہو سکتا ہے، پر جیسی بھی ہے اب ساتھ تو رہنا ہی پڑے گا، دوستی کی ہے اور دوستی میں طلاق نہیں ہوتی۔ اور وہ اس کے ساتھ خاموشی سے چلتا رہا۔ ہاجرہ لاؤنج میں بیٹھی سیب کی پھاک کھا رہی تھی۔ اس نے باہر سے ابراہم کو اندر لاؤنج میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی غرض سے اسے پوچھنے لگی، تم نے وہ گیت سنا ہے، دم مارو دم؟ وہ رکا، اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہاجرہ سیب کی پھاک کو دیکھتے ہوئے اسے چکھنے لگی، زینت امان ہے اس میں۔ وہ دھیرے دھیرے سیب چبانے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری گلی کے نشئی نشہ کرتے ہوئے یہ گیت گاتے تھے اور ہر کش پر کہتے تھے دم مارو دم۔ وہ اپنے طنزیہ انداز میں کہتے محفوظ ہوئی، مٹ جائے غم۔ وہ دھیرے سے قہقہا لگا کر ہنسی، اور تمہیں پتہ ہے ان نشیوں کو میرے ابا ہی منشیات بھیجا کرتے تھے، ابراہم کی نگاہیں اسی پر تھی۔ اسے اس کی آواز میں نمی محسوس ہونے لگی۔ میرے ابو اچھے انسان نہیں تھے، ان کی زندگی میں ہر کوئی انہیں برا بھلا کہتا رہا، ہر کوئی ان سے نفرت کرتا رہا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو میرے سب گھر والے ان کی اچھائیاں یاد کرنے لگے، یہاں تک میری ساس بھی۔
وہ حیرت کے عالم میں اسے یہ بات بتا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ابراہم، اس سے میں نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے سیکھا ہے کہ اچھا بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ ابراہم ذرا غصے سے بولا۔ تمہارا دماغی توازن بگڑ تو نہیں گیا؟ اس نے سیب کی دوسری پھاک اٹھائی۔ انسان کا آخری عمل خوبصورت ہونا چاہیے ابراہم۔ انسان کو حسن ابتدا سے زیادہ حسن اختتام کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حسن آغاز کو ابلیس کا بھی تھا۔ ابراہم کو اب واقعی لگ رہا تھا کہ اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ اس قسم کے دورے اسے آیا کرتے تھے۔ پاکستان میں اسے اسلام کی موت کے بعد ایک ایسا ہی دورہ آیا تھا۔ ابراہم کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اس کی سمجھ سے قاصر تھا کہ وہ عورت کہنا کیا چاہتی تھی۔ اس کی سب سے بہترین مثال ایک طالب علم کی ہے، ایک میڈیکل کا ایسا طالب علم جو سارا سال اپنے بیچ میں ہائیسٹ اسکور کرتا ہے، لیکن پریکٹیکل کے دوران اس سے ذرا سی چوک ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ہاجرہ کی آنکھیں چینی ہوئی۔ ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹس کوائٹ سملر ٹو لوسیفرز کیس؟ ابراہم نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نو ونڈر وائی پیپل کال یو ڈیولز ایڈوکیٹ۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کے چڑھانے پر ہاجرہ کو مزہ آیا تھا۔ یہاں زہرا نہیں تھی تو کیا ہوا؟ ابراہم ہی صحیح۔ وہ جانے لگا تو ہاجرہ جھٹ سے بولی، اچھا ایک سیریس بات کرنی ہے۔ وہ پھر سے رکا۔ اس نے اب اسے دیکھا اور اس کی جانب چلایا۔ اس نے بڑی بے رخی سے بہتان کر کہا، بولو۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور تمہید باندھ کر کہنے لگی، محبت کیا ہے؟ اس نے اب ہاجرہ کو دیکھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں محبت کو؟ محبت ٹھوکریں لگواتی ہے، حد تک عزت کرواتی ہے، ہنستے ہوئے محبوب کے پیروں تلے خود کو ذلیل کرواتی ہے، یہ بھکاری بنوا کر واسطے ڈلواتی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے یہ محبت ہے تو میں کلیئر کٹ بتا دوں، یہ محبت نہیں، اذیت ہے، ایک ٹراما ہے جو ایک انسان کو ایک لمبے عرصے کے لیے نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، اور ہم ایک انسان کو اس کیفیت کے سبب عاجز اور فرمانبردار عاشق کا نام دے دیتے ہیں۔ محبت عزت نفس کو فنا نہیں کرتی، لیکن ہمارے لیے تو محبت میں عزت نفس کا فنا ہونا محبت کی معراج ہے۔ رومی خاک ہو جانے کو محبت کی معراج کہتے تھے۔ وہ اللہ کے لیے خاک ہوئے تھے۔ ہم خاکی کے لیے خاک ہوتے ہیں، اس لیے وہ رومی تھے اور ہم خاکسار۔ محبت رل جانے کا نام نہیں ہے، محبت ہیل کرنے کا نام ہے۔ محبت آزماتی ہے پر اذیت نہیں دیتی۔ محبت ٹھوکریں نہیں لگواتی، محبت گھاؤ بھرتی ہے۔ آئندہ کوئی پوچھے محبت کیا ہے تو کہنا، لو از این آئنٹمنٹ آف وونڈڈ ہارٹس۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ابراہم، میں ہر کسی کو ریجیکٹ تمہاری وجہ سے نہیں کرتی تھی، میں بس خود کو سنبھال رہی تھی، خود کو محفوظ کر کے رکھ رہی تھی، تاکہ میں جب بھی محبت کروں تو میں اپنے محبوب کو اپنا 100% دے سکوں۔ جو لوگ حرام رشتوں میں محبت تلاش کر کے اپنے دل زخمی کروا لیتے ہیں، ان کے زخموں پر حلال کی مرہم کام نہیں کرتی۔ جب لوگ حرام رشتوں میں کمپرومائز کر کے خود کو تھکا لیتے ہیں تو وہ خالی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہ کر بھی کمپرومائز نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس اپنے پارٹنر کو دینے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ خود کو حرام کے ذریعے خالی کر چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم خود کو حرام محبت سے بچا کر رکھتے ہیں تو ہم صحیح لوگوں کے ساتھ سمجھوتے کر سکتے ہیں، ان کی کوتاہیوں پر انہیں معاف کر سکتے ہیں اور انہیں ایک موقع دے سکتے ہیں، جبکہ حرام محبت کا تجربہ ہمیں کبھی کسی کو معاف نہیں کرنے دیتا، اور اس طرح ہم اچھے لوگوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جو لوگ حرام محبت کو گلے لگا لیتے ہیں وہ حلال کو کچھ دینے سے ہی قبل ہی روحانی اور جذباتی طور پر خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں یہ جو شاذ کو بار بار معاف کر دیتی ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے خود کو اتنے برس حرام محبت سے بچا کر رکھا تھا، اور جب میں شاذ سے ملی تو میں نے اسے اپنا 100% دیا، اور دیکھو، I love him so much۔ وہ اس کی آنکھوں میں شاذ کے لیے محبت کو یوں دیکھ سکتا تھا جیسے وہ کسی شفاف چشمے میں سے اپنے عکس کو دیکھ سکتا تھا۔ I saw that he was perfect and so loved him. Thanks, I saw that he was not perfect and I love him even more. اس نے اس سے درخواست کرتے ہوئے کہا، پلیز شادی کر لو، موو آن کرو، ایک دن کی شادی سالوں کی حرام محبت سے بہتر ہے۔ اور ابراہم لاپرواہی سے کہتا ہوا پلٹ گیا، ہو کیئرز۔ ہاجرہ نے ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور مایوسی سے سیب کی پھاک پلیٹ میں رکھ دی۔ ڈیم!
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا. ناول بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ شاذ اس سے کب ملے گا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے. ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.